اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام، چوتھی تفصیلی نقلی دلیل ہونے لگی ہے بھائی، داؤد اور سلیمان، ان کا بھی ذرا ذکر کریں۔ جب انہوں نے فیصلہ کیا دونوں نے کھیتی کے بارے میں، جب اس کھیتی میں چر گئیں قوم کی بکریاں اور ہم ان کے حکم اور فیصلے کے لیے گواہ تھے، حاضر تھے، ہمیں پتہ تھا۔ ایک آدمی کی کھیتی، ایک آدمی کی بکریاں، وہ بکریاں کھیتی چر گئیں۔ حضرت داؤد نے فیصلہ کیا کہ جس کی کھیتی تھی اسے بکریاں دے دو، یہ ایک فیصلہ۔ فَفَهَّمْنَاهَا، پس ہم نے سکھا دیا وہ فیصلہ حضرت سلیمان کو۔ دونوں فیصلے حق پہ تھے، خیال کرنا۔ اور یہاں سے ایک فقہی مسئلہ نکل گیا کہ اجتہاد کے موقع میں حق ایک ہی ہوتا ہے، ایک مصیب ہوتا ہے درست، ایک خطا پہ ہوتا ہے، لیکن مجتہد اگر مجتہد ہے اس کا جو اجتہاد ہے وہ معاف ہوتا ہے۔ اس بات کو اگر 100 دفعہ کہہ سکو ارشد حکیم تو کہنا ہے کہ استاد کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ اجتہاد میں حق ایک ہی ہوگا، لیکن مصیب ایک ہوگا، مخطی دوسرا ہوگا۔ یعنی جب بھی اجتہاد کیا جائے گا، مجتہد اجتہاد کرے گا، حق بات ایک ہوگی۔ یہ ہے کہ جو مجتہد ہے، مخطی ہے، مفتی نہیں مخطی، خطا ہو گئی، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہاں یہ کہنا کہ جس کی کھیتی ہے اسے بکریاں دے دو، یہ مسئلہ قیاسی تھا، ٹھیک ہے، یا اس طرح کہہ دو یہ مسئلہ عدل پہ تھا، یہ انصاف تھا۔ لیکن حضرت سلیمان کا جو فیصلہ تھا وہ فضل پہ تھا کہ نہیں، جس کی بکریاں ہیں وہ دے دے کھیتی والے کو، یہ کھیتی باڑی کرے۔ جب اس درجے میں پہنچ جائے جیسے کھیتی تھی تو بکریاں واپس لے لے، کھیتی اس کو دے دے، وہ اتنے عرصے میں دودھ پیے گا، بکریاں اس کے پاس ہوں گی۔ یہ جو فیصلہ تھا یہ فضل پہ تھا، مہربانی پہ تھا۔ پہلا جو فیصلہ تھا وہ تھا عدل والا، دونوں فیصلے ٹھیک تھے۔ کوئی سمجھ لو، فَفَعَمْنَاهَا۔ اب دیکھنا داؤد علیہ السلام نے وہ فضل والا نہیں کیا، کون سا فیصلہ کیا؟ عدل والا۔ اور جو اللہ کو پسند تھا، اللہ نے سکھایا وہ یہ تھا، لیکن ان پہ بھی کوئی گرفت نہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ دو نام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ عدل والا تھا، حضرت کا فیصلہ فضل والا تھا جو اللہ نے سکھایا۔ میں تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں، جن ساتھیوں نے میرے پاس آسان اصول فقہ یا کسی استاد کے پاس پڑھی یا پڑھ رہے ہو، اصول الشاشی، نور الانوار وغیرہ، حسامی، توضیح تلوی، مسلم الثبوت، ایک ہوتا ہے قیاس، ایک ہوتا ہے استحسان۔ پڑھے کہ یہ قیاسن ایسے ہے، استحسانن یہ ہوتا ہے کہ خفیہ اس میں ایک علت پائی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ مولی غلام قیاسی تھا، حضرت سلیمان کا فیصلہ جو تھا وہ استحسانی تھا۔ پڑھے نہیں مولی حفیظ اللہ صاحب، ایک ہوتا ہے قیاس، ایک ہوتا ہے استحسان۔ تو یہاں بڑی ضروری بات سے تھی تین جو میں نے عرض کر دی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ، حضرت سلیمان کا فیصلہ، اجتہاد میں مصیب ایک ہی ہوتا ہے، باقی مخطی ہوتا ہے، لیکن وہ معفو عنہ، اس سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ مولانا، حضرت کا فیصلہ داؤد علیہ السلام کا عادل تھا،
ان کا فیصلہ فضل تھا. سبحان اللہ. ظلم تو نہیں تھا نا، فضل تھا، فضل. ایک عدل پہ، ایک فضل پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت داؤد کا فیصلہ قیاسی تھا، بولو، اور ان کا فیصلہ استحسانی تھا. اب داؤد اور سلیمان جب انہوں نے فیصلہ کیا کھیتی میں، جب چر گئیں اس میں قوم کی بکریاں اور ہم ان کے فیصلے کے لیے گواہ تھے، پس سکھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان، کس کو؟ علیہ السلام کو. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہر ایک کو ہم نے حکم دیا. داؤد پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہمارا، اور علم دیا، ان کے پاس بھی علم ہے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ. اور اگر کوئی کہے کہ بیٹے کا پھر مقام باپ سے زیادہ ہو گیا، یہ جزوی فضیلت ہے. ہم نے مسخر کیا داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو، پہاڑ تسبیح بیان کرتے تھے. ہاکذا پرندوں کو، وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کے تسبیح بیان کرتے تھے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، تھے ہم کرنے والے، یہ سب کچھ کرنے والے ہم تھے، عطا کرنے والے ہم تھے. داؤد علیہ السلام کی عادت تھی، کسی ایسے آدمی سے پوچھتے رہتے تھے یا جاننے والے سے کہ میرے بارے لوگ کیا کہتے ہیں. بادشاہ تھے نا. ایک آدمی نے کہہ دیا، بابے نے، کہ لوگ کہتے ہیں اور تو ٹھیک ہے، اگر اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا تو بہتر تھا. اب دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤں. فرما سکھائی ہم نے اس کو فن زرا تمہارے لیے، تاکہ وہ زرا تمہیں بچائے تمہارے جنگ سے. وہ پہن کے پھر تلواریں اثر نہیں کرتی. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پس تم شکر گزار بن جاؤ. جملہ اسمیہ پہ حل آیا. اور ہم نے مسخر کیا سلیمان کے لیے ہوا کو، عاصفتاً، جو سخت تن چلنے والی تھی. ایک مقام میں آیا رخاءً، ایک میں آیا عاصفتاً. منیر، یہ اب تعارض آ گیا. کیا تعارض؟ کہ ایک میں ہے اس کی سپیڈ بڑی تیز تھی، ایک یہ ہے کہ اس کی سپیڈ بڑی آہستہ تھی. تو بھائی آسان، پہلے بھی کئی جواب دیے ہوں گے، آسان جواب ہے جب حضرت کو ضرورت پڑتی تیز کر لیتے، جب ضرورت نہ ہوتی تو آہستہ. ایکسیلیٹر ان کے ہاتھ میں تھا. آپ سمجھ آئی بات؟ یہ مقصد ہے. چلتی تھی آپ کے حکم سے طرف زمین کے جن میں ہم نے برکات ڈالی تھی. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہم ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں. تو مسخر کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہی ہوں جو مطیع ہوں. بعض اوقات مسخر وہ بھی ہوتے ہیں جو باغی ہوتے ہیں، ان کی مجبوری ہوتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ سارے اچھے ہو، میری اچھی اولاد ہو، سارے اچھے شاگرد ہو. تو کئی استاذ کیا ہوتا ہے، کچھ شاگرد مطیع ہوتے ہیں، کچھ کیا ہوتے ہیں، باغی، تو وہ بھی کنٹرول میں ہوتے ہیں. تو یہ نظام چلتا ہے نا. سمجھ نہیں بات؟ ہر مطیع نہیں ہوتا، ہر باغی نہیں ہوتا. سلیمان علیہ السلام کے یہ مطیع تھے لوگ، لیکن شیاطینوں سے بھی ہم نے مسخر کر دیے تھے. وہ جو غوطہ لگاتے تھے اس کے لیے، حضرت کے لیے غوطہ لگاتے تھے، پانی کے نیچے جاتے، دریا سے، سمندر سے ہیرے جواہرات نکال کے لے آتے. تو بعض اوقات وہ جو باغی ہوتا ہے وہ کام دیتا ہے کہ وہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے، یہ باغی ہے لیکن یہ کر رہے ہیں. جیسے مولانا احمد کی مثال سمجھ لو. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ عمل کرتے تھے عمل سوا اس کے. بڑی بڑی دیگیں، مورتیاں اس وقت جائز تھیں، یہ بناتے تھے، بڑے بڑے پیالے بناتے تھے وہ جنات. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت بھی کرنے والے تھے. کیا مطلب؟ کہ وہ ضائع کریں ایسے نہیں، فساد برپا کریں ایسے نہیں. آؤ پھر چھٹی نقلی دلیل سن لو. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جہاں حضرت ایوب بیٹھ کے دعائیں کرتے رہتے تھے. وہ ترکی میں عرفہ شہر ہے،
میں اور ذل الرحمان صاحب نے ایک وفد میں ہم گئے تھے، تو وہاں بیٹھ کے میں نے دعا کرائی تھی کہ استجابت والی جگہ ہے، اور سارے لوگوں نے آمین کہی تھی۔ وہ جگہ میں نے دیکھی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ چھٹی نقلی دلیل ذکر کر حضرت ایوب کا، جب پکارا اپنے رب کو، بے شک چھوا ہے مجھے تکلیف نے، بیماری نے، اور تو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں تیری رحمت کی اور تجھ سے رحمت طلب کرتا ہوں۔ 18 سال یا 40 سال، بہرحال کافی عرصہ، لمبی مدت مدیدہ بیمار رہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پھر ہم نے جواب دیا اسے، یعنی دعا کو قبول کیا۔ اور ادب دیکھیں دعا میں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے چھوا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ تو نے مجھے بیمار کر دیا ہے۔ اسی لیے یہ انداز ہونا چاہیے، اللہ میری بیماریاں، میری پریشانیاں، میری تکلیفیں میرے گناہوں کی وجہ سے ہیں، میرے گناہ معاف کر دے اور پریشانیوں سے مجھے نجات دے دے۔ تو پیغمبر تو گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ کس انداز سے کہہ رہے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ بہت عاجزی ہے جو ہے نا دعا کرنے میں۔ پھر ہم نے دور کر دیا جو ان کے ساتھ تکلیف تھی، دیکھا اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور دی ہم نے اس کو اس کے آل اور مثل ان کے بھی اس کے ساتھ فوت ہو گئے تھے جتنے، انہیں اللہ نے زندہ کر دیا، انہیں نوجوان بنا دیا۔ ایک گندم کا ڈھیر تھا، گٹھڑی تھی، اسے سونا بنا دیا۔ ایک جو کی گٹھڑی تھی، اسے اللہ نے چاندی بنا دی۔ کہو سبحان۔ ہاں، یہ ہم نے کیوں کیا؟ رحمتا من عندنا، یہ رحمت تھی ہماری طرف سے۔ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ 7ویں تفصیلی نقلی دلیل، 7ویں تفصیلی نقلی دلیل، اور حضرت اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کل من الصابرین، سارے کے سارے صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں داخل کیا اپنی رحمت میں۔ انہم من الصالحین، بے شک وہ صالحین میں سے تھے، نیکوکاروں میں سے تھے۔ وَظَنُّونَ، حضرت یونس علیہ السلام، سبحان اللہ، ان کا ذرا ذکر کریں۔ انہوں نے سمجھا اب عذاب آ گیا، ٹلے گا نہیں، قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ جب چلے گئے ناراض ہو کے، فَظَنَّ لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، پھر گمان کیا یہ کہ ہم ان پہ تنگی نہیں ڈالیں گے، چلے گئے۔ اب گئے کشتی میں بیٹھے، کشتی بمبر میں آ گئی۔ اللہ نے کہا ہے کوئی غلام جو مالک سے بھاگ کے آ رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں ہوں جی۔ قرآن اندازی کی، حضرت کا نام لکھ رہا، گئے چھلانگ لگائی تو دریا میں، آگے مچھلی نے لقمہ بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ فنادى في الظلمات، پھر آواز دی اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی مشکلات میں کام آنے والا، مصائب سے نکالنے والا، مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، پاک ہے تو اللہ، بے شک میں ظالمین سے ہوں، تیری اجازت کے بغیر نکل آیا۔ فاستجبنا له ونجیناه من الغم، پھر ہم نے اس کی بھی دعا کو قبول کیا۔ خطیبانہ مانا فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا کو رنگ لگایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اسے نجات دی غم سے۔
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنین کو۔ وَظَنُّونَ 8ویں تفسیری نقلی دلیل ہے۔ آگے وَزَكَرِيَّا یہ نامی تفسیری نقلی دلیل ہے۔ اور حضرت زکریا جب پکارا اپنے رب کو، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ اور حضرت زکریا جب اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے رب میرے نہ چھوڑنا مجھے اکیلا، حالانکہ تو تمام وارثین سے بہتر ہے، تجھ سے بڑھ کے وارث کوئی نہیں، لیکن مجھے اولاد کی ضرورت ہے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے۔ پھر ہم نے اسے جواب دیا اور بخش دیا یحییٰ بیٹا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اصلاح کر دی، صحت مند کر دیا اس کے لیے اس کی بیوی کو۔ اب معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام حاجات میں اللہ ہی کو پکارتے تھے اور یہی سبق دیتے تھے۔ بے شک وہ جلدی کرتے تھے نیکیوں میں، ہمیں پکارتے تھے امید رکھتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور تھے وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے، جھکنے والے، رحمت کی امید رکھنے والے۔ شاہ عبد القادر رحم اللہ کا معنی تھے ہمارے لیے دبنے والے، دب کے رہتے تھے، ڈر کے، عاجز ہو کے۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا 10ویں تفصیلی نقلی دلیل، اور وہ عورت جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، یہ کون ہے؟ حضرت مریم۔ کون ہے؟ کوئی ہے نا؟ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا، پس پھونکا نے اس میں اپنی روح سے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی روح، یہ اضافت برائے تشریف ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، نسبت ہے نا، اس لیے پس ہم نے پھونکا اس میں اپنے روح سے اور بنایا اسے اور اس کے بیٹے کو نشانی جان والوں کے لیے۔ تمام مذکورہ دلائل نقلیہ کے متعلق ہے۔ ان ہذی امتکم، ان ہذی امتکم ہے نا، بے شک یہ تمہاری جماعت ہے، ایک جماعت اسلام، وانا ربکم، میں رب ہوں تمہارا، فاعبدون، پس تم میری عبادت کرو۔ جتنے مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اصلاً جڑ میں، بنیاد آمنو میں سب کا ایک عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگلی جز بدلتی رہی اور میرے آقا کے دور میں محمد الرسول اللہ، اور یہ قیامت تک رہے گا، کوئی اور نبی نہیں آنا، ذلی بروزی چلی انگریزوں کی بلی کوئی بھی نہیں آئے گا، کانا منحوس۔ وانا ربکم فاعبدون، میں ہوں رب تمہارا، پس تم میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے معاملے کو، آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے، معبودان باطلہ کو بلانے لگ گئے، ورنہ سب انبیاء کی دعوت ہے، کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سارے کے سارے ہماری طرف لوٹنے والے تھے۔ پس جس نے عمل کیے اچھے حالانکہ وہ مومن ہوا، فلا کفران لسعی، پس ناقدری نہیں ہوگی اس کی کوشش کی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں۔ اور حرام ہے بستی پہ جن کو ہم نے ہلاک کیا، بے شک وہ نہیں لوٹیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے جن کو ہلاک کیا اب انہوں نے دوبارہ نہیں آنا، ہن مک گئی آنا جانا سانو دس جا کوئی ٹھکانا کیڑا جائے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جبروت توجہ کرو، یہاں تک کہ جب کھولا جائے گا یاجوج ماجوج کو، اگر میرے تے ہویان تے احمد تے حیدری دونوں یاجوج ماجوج وچوں ہونا تے بڑے سوکھے رواں، ٹھیک ہے نا، ادھر ہی شمار کرا اس دیوار دے پیچھے بھیج دے، یہاں تک کہ جب کھولا جائے گا یاجوج ماجوج کو، اور جو قوم ہر ایک اونچی جگہ سے دوڑ رہے ہوں گے، اور قریب آ گیا وعدہ حق یعنی قیامت۔ دیکھو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ تھا کہ قیامت قریب ہے، تو اب تو اور قریب ہو گئی۔ پس ناگہاں کھلی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا،
کہیں گے ہائے ہماری کم بختی قد کننا فی غفلت من ھذا، تاکہ ہم غفلت میں تھے اس دن سے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے شرک کر کے، رسولوں کی تکذیب کر کے۔ بے شک تم میں مشرک ہو اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے سوا، بت وغیرہ، سب جہنم کا ایندھن ہو، تم اس جہنم میں داخل ہونے والے ہوگے۔ اگر ہوتے یہ بت معبود تو ما وردوہا، نہ وہ جہنم میں داخل ہوتے، قیامت کے دن ان کو پتھر بنا کے ہے بھی پتھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، سارے کے سارے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، انہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ پتھر ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو پھر جن کی عبادت کرتے تھے وہ تو جہنم میں جل رہے ہیں، اور جو معبودان جنہوں نے کہا ہماری عبادت کرو، ہاکذا وہ انسان ہے، جنات ہیں، انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ رہے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء جنہوں نے زندگی میں توحید بیان کی ہے، لوگوں نے انہیں پکارا تو ان پہ کوئی وبال نہیں، ان کی کیا غلطی ہے، کیا کوتاہی ہے۔ یہ معبودان باطلہ پتھر ہے جہنم میں، یا جنہوں نے کہا سجدہ کرنا کرو ہماری قبروں کو اور ہم سے مانگو، ہمارے پاؤں چاٹو، جس طرح پیر نخچیر ہوتے ہیں، وہ بھی پھر ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، سارے اللہ کے نیک بندے جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، نہیں یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت جو ہے جتنے بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسے لوگ جن کی لوگوں نے عبادت کی، انہوں نے نہیں کہا بے شک وہ لوگ کہ سبقت کر چکے ان کے لیے ہماری طرف سے اچھا کلمہ، یہ لوگ جہنم سے دور کیے جائیں گے، نہ سنیں گی اس کی آواز کو، اور حالانکہ وہ بیچ اس کے جو چاہیں گی ان کی جانیں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، نفخہ ثانیہ، جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، جب سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں، تو نیک لوگوں کو بڑی گھبراہٹ غمناک نہیں کرے گی، سبحان اللہ، نہیں غمناک کرے گی انہیں بڑی گھبراہٹ، اور ملیں گے انہیں فرشتے استقبال کرتے ہوئے، یہ تمہارا دن ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا، جس دن ہم لپیٹیں گے آسمان کو، مثل لپیٹنے کس کے بھائی؟ تو مار کے کتابوں کو، وہ لکھ کے نا تو پھر ایسے لپیٹا نہیں جاتا، صحیفہ تو مار کس پہ؟ مکتوبات پہ، ایسے لپیٹ دیتے ہو نا کاغذ، پھر اس طرح بن جاتا ہے، کوئی سمجھ نہیں بات؟ دیکھو نا ایسے جو لپیٹتے ہو کاغذ کر، پھر فائل سی بن جائے گول سی، ایسے، یہ وہ مراد ہے۔ جس دن ہم لپیٹیں گے آسمان کو دائیں ہاتھ کے ساتھ، مثل لپیٹنے صحیفے کے کتابوں کے لیے، مثل لپیٹنے صحیفے کے مکتوب پہ، اس کو پورا جو لکھا ہوا اس پہ لپیٹ دینا، مثل لپیٹنے تو مار کے کتابوں کے لیے، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا پہلی دفعہ ہم اسے لوٹائیں گے، وعدنا علینا، یہ وعدہ ہے ہم پہ، انا کنا فاعلین، بے شک ہم کرنے والے ہیں، موت کے بعد ایسے ہوگا، اور البتہ تحقیق ہم نے لکھا، اس زبور سے مراد ساری کتابیں، اچھا زبور کتاب نہیں، ساری کتابیں، زبور کا میں نے لکھی بعد لوح محفوظ کے، من بعد ذکر، سب کتابوں میں لکھا، کیا لکھا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک زمین اس کے وارث بنیں گے ہمارے نیک بندے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام امور مذکورہ کی طرف اشارہ ہے، بے شک اس میں البتہ پہنچانا ہے اس قوم کے لیے جو عبادت کرنے والی ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت للعالمین بنا کے، مفعول لہو ہے جی، توحید پر دلیل وحی، ارشاد فرما دو پیغمبر نہیں سوائے اس کے وحی کی جاری ہے میری طرف کہ بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے، پس تم مسلمان ہو جاؤ، امر کا معنی، پس اگر وہ پھر گئے رسالت توحید ماننے سے، جو رسالت نے پیغمبروں نے پہنچائی،
اگر وہ پھر گئے توحید سے پس کہہ دو میرے لاڈلے پیغمبر میں تمہیں اعلان کر رہا ہوں جنگ کا، برابری پہ آؤ، پھر لڑائی کرتے ہیں، صلح کوئی نہیں معلوم مجھے کیا قریب ہے یا دور ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، عذاب یا قیامت جلدی ہے یا دیر سے، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ نہیں معلوم مجھے شاید عذاب کا مؤخر کرنا تمہارا امتحان ہو، تمہاری آزمائش ہو، ورنہ عذاب تو ابھی بھی ہم بھیج سکتے ہیں۔ ہمیں آرمی سے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو لینا چاہیں تو چڑیوں سے کام لے لیتے ہیں، پرندوں سے کام لے لیتے ہیں، ہمیں ایٹم بم کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک کنکری سے ملیہ میٹ کرا دیتے ہیں، اور نفع ایک وقت تک۔ تخفیف اخروی، کہا اے رب میرے فیصلہ فرما حق کے ساتھ، آخر میں اللہ توحید بیان کرتے، اور رب ہمارا رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پہ جو تم بکواس کر رہے ہو، بیان کر رہے ہو، غیر اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اور تمہارے یہ سارے جتنے کارنامے ہیں، علی ما تصفون، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں جو مدد کے لائق ہے، مدد کرنے والا ہے۔ مستعان، رب ہمارا رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، وہی مدد کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا ہے اس پہ جو تم بیان کرتے ہو۔ کل سورۃ الحج کا جتنا بھی تحفۃ الحبیب میں ہے سارا دیکھنا نہیں، یاد کر کے لانا ہے، جتنے ربط خلاصے ہیں انشاءاللہ کل آگے چلیں گے۔ بھائی دولتالے والے مولانا عبدالباسط صاحب، ان کی بیٹی کا آج پاؤں کا آپریشن ہے، انہوں نے پیغام دیا ہے، یہ میرے بڑے وفادار، لائق، فائق اور بڑے سمجھدار شاگرد ہیں، تو بھائی خصوصی دعا کرنی ہے، اللہ ان کی بیٹی کو، میری پوتی کو شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ مولانا عبدالباسط صاحب کی بیٹی پاؤں کا جو آپریشن ہے اسے شفا عطا فرمانا، صحت عطا فرمانا، مزید کسی امتحان پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اللہ ان پہ رحمت فرما۔ اور جتنے بیمار ہیں خصوصاً میری والدہ محترمہ اور جن کی والدہ، والد عزیز کوئی بھی بیمار ہے، ہمارے اساتذہ، شاگردوں میں سے، پوری امت میں سے، اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انا نعوذ بک من الکفر والدین، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا راشدین واجعلنا مہدیین، اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وذلات الدین وغلبۃ الرجال، آمین یا رب العالمین برحمتک۔